السلام علیکم جی، جے کے پوائنٹ سے جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی وکیل مشال یوسف زئی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اس وقت سوشل میڈیا ٹویٹر پر کافی ٹرینڈ کر رہی ہیں۔ یہ اچانک سے آج سپریم کورٹ میں جب سماعت شروع ہوئی تو روسٹم پر الیکشن کمیشن کے وکیل کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کہاں سے آپ اچانک سے آ گئی، کیا ہوا ذرا بتائیے گا؟ کس نے آپ کو یہاں پر انوائٹ کیا جب سپریم کورٹ میں انتہائی امپورٹنٹ کیس کی سماعت ہو رہی تھی؟ میں آئی اسی لیے تھی کہ اس ملک کی سب سے امپورٹنٹ کیس کی سماعت ہو رہی تھی، اور جو یہ جاری صورتحال ہے تو جب میں نے دیکھا براہ راست سماعت میں تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہاں کیونکہ پی ٹی آئی کو بار بار الزامات ٹھہرائے جا رہے تھے اس پہ، اور پوچھا بھی جا رہا تھا ساتھ میں کہ کوئی پی ٹی آئی کا ہے، تو میں جب پہنچی تو وہ آرڈر لکھوا رہے تھے، صحیح ہے؟ تو پہلے میں نے سوچا، لیکن پھر میں نے کہا کہ اگر میں آرڈر لکھوانے کے بعد اٹھوں گی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں ان سے پہلے تو کہہ دوں کہ سر آپ آرڈر لکھوا رہے ہیں لیکن یہ یک طرفہ کروائیے، تھوڑا سا ہمیں بھی سن لیں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے پیٹیشن کی، عمیر نیازی کو نے، ابو ذر نے کیوں ایسا کہ یہ کیا، تو تھوڑا سا ہمیں بھی سن لیں۔ جو عمیر نیازی صاحب ہے یا ابو ذر صاحب ہے یا بیرسٹر علی ظفر صاحب ہے، وہ لاہور میں ہے، سپریم کورٹ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، 5 منٹ کا مارجن دے اور وہ سپریم کورٹ کی رجسٹری میں پیش ہو جاتے ہیں اور وہ یہاں آ کے آپ کو اپنا موقف دے سکیں گے۔ دوسرا میں ان سے یہ کہنے والی تھی کہ چیف جسٹس صاحب الیکشن کمیشن غلط بیانی کر رہا ہے۔ ہم نے پٹیشن 12 کو نہیں 6 کو دائر کی تھی، 12 کو اس پہ فیصلہ ہوا تھا۔ تیسرا میں ان سے یہ کہنے والی تھی کہ الیکشن کمیشن ایک لیٹر چھپا رہا ہے جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 19 اگست کو لکھا تھا، صرف اس لیے کہ جو آپ کو اگر جوڈیشری سے ریٹرننگ آفیسر چاہیے تو فریش اپلیکیشن دے، ہمیں الیکشن کمیشن کے سیکرٹری سے کہا تھا تو ہم آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں، صحیح ہے؟ تو یہ وہ سارا چھپا رہے تھے اور ایک طرفہ چیز چل رہی تھی، تو اتنا تو میں نے بولنا تھا نا، اتنی تو میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، یہ کالا کوٹ، یہ جو ہم انہی جسٹس صاحبان کو دیکھ دیکھ کر بڑے ہوئے ہیں، لیکن مشال سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اچانک سے آپ کی انٹری کیسے ہوئی؟ کیسے آپ کو پتا چلا؟ کیسے آپ اندر گئی؟ یہ انٹری کیسے ہوئی؟ کس نے آپ کو بتایا؟ کس نے آپ کو یہاں پر انوائٹ کیا؟ جی اچھا، میری انٹری ایسی ہوئی کہ جب ہمیں پتا چلا، پہلے تو ہمیں ہو رہا تھا کہ سپریم کورٹ کی لائٹس آن ہو رہی ہے، آف ہو رہی ہے، آن ہو رہی ہے، آف ہو رہی ہے، ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سماعت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جب ہمیں پتہ چلا، جب مجھے پتہ چلا کہ اچھا الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن پہنچ گئی ہے، سپریم کورٹ سماعت کر رہا ہے، حالانکہ ابھی کاغذی کارروائی بھی پوری نہیں ہوئی، بینچ بیٹھ گیا ہے، تو میں صرف اس لیے باغ کر آئی کہ آپ اگر کوئی وہاں پہ موجود نہیں ہوتا اور آپ اس کو الزامات دیتے ہیں، تو میں صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ میں یہاں آ گئی ہوں، جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ لاہور میں ہیں، انہیں 5 منٹ میں بلائیں، وہ آپ کو موقف دے دیتے ہیں۔ کیا مشال یوسف زئی آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا کہ آپ پہنچے، یا پھر انڈیویجول آپ یہاں پر پہنچی ہیں، یا پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہی تھی یہاں پہ؟ ہم نے کالا کوٹ، میں پہلی بات کرتی ہوں، میں نے سب سے پہلے کالا کوٹ پہنا ہے، پھر اس کے بعد میں پی ٹی آئی سے ہوں۔ دوسری بات میں آپ کو کہوں کہ جب بھی اس ملک میں کوئی تکلیف ہوگی، رول آف لا کی بات ہوگی، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات ہوگی، یا پی ٹی آئی کو تکلیف ہوگی، کوئی مشال یوسف زئی سے کہے یا نہ کہے، مشال یوسف زئی اس ملک کے لیے، اس ملک میں رول آف لا کے لیے اینڈ سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے ہر جگہ پہنچے گی، ہر جگہ آواز اٹھائے گی۔ خوش ہیں؟ سنے 2-3 سوال لے لیں، اور خوش ہیں آج کے فیصلے کے بعد؟ کیا میں بات ہو رہی تھی کہ 8 فروری سے ہم خوش ہیں کہ 8 فروری کو الیکشنز ہو رہے ہیں، لیکن بس صرف ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا مجھے صرف یہ امید تھی کہ اس ملک کا چیف جسٹس صاحب اس ملک اپنی ماتحت عدلیہ پر اعتماد اور اعتبار کر کے بار بار مطالبہ کر رہے تھے انتخابات کا، تو آپ لوگوں کی مان لی گئی ہے؟ ہماری مان لی گئی ہے، لیکن ہم ساتھ میں یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آروز پاکستان کے جوڈیشل سسٹم سے ہو۔ اس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں نا؟ تو یہ فیصلہ تو چیف جسٹس صاحب کے ایک لائن کی مار تھی، وہ خود ہی کہہ دیتے کہ جو ہے نا آپ وہ اس کے لیے پھر لارجر بینچ بننا تھا، پھر لمبا۔ چیف جسٹس صاحب از دا موسٹ پاورفل پرسن ان دا جوڈیشل سسٹم آف پاکستان۔ اگر وہ ایک لائن بول دیتے کہ اس ملک میں جو الیکشنز ہیں اس کے آروز جوڈیشل سسٹم سے ہوں گے یا ججز ہوں گے، تو اگلے ہی دن تمام صوبوں کے چیف جسٹس صاحب نوٹیفیکیشنز کر دیتے اور آروز کو وہ کر دیتے۔ کریں گے الیکشن کا؟ نہیں، ہم کبھی بھی نہیں کریں گے، ہم چاہتے ہیں جیت جائیں گے آپ لوگ؟ ہمیں پتہ ہے ہم جیت جائیں گے، یا چاہے جو مرضی کر دے۔ آپ کو بھی پتہ ہے اس ملک میں صرف ایک ہی پارٹی ہے، سب سے مقبول پارٹی، جس کے ساتھ
पिछले 18 महीनों से और स्पेशली 8 महीनों से जो हो चुका है, उसके बाद भी वो उससे ज़्यादा मजबूती से खड़े हुए आप कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? हैं। मैं बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, तो मैं अगर असेंबली में आऊँगी भी तो खैबर पख्तूनख्वा से ही आऊँगी। तो मिठाई विठाई नहीं लेकर आई आज के फैसले के बाद? को चाहिए था, आप लोग मिठाई लेकर आए थे, आप लोग कहते कि भाई इलेक्शंस का ऐलान हो गया, मिठाई बंगड़े डालते हैं। हमें तो पहले पता ही नहीं था कि ये केस क्या हो रहा है, क्योंकि हमें तो सिर्फ आप लोगों की तरफ से हम खबरें सुन रहे थे कि लाइट्स ऑन हो रही है, लाइट्स ऑफ हो रही है। हम तो इस पर डिपेंडेंट थे। आपको भी पता है ना, नोटिस हुए ना कुछ हुआ है, सारा कुछ बिल्कुल आनन फानन हुआ है। हमारे लिए खुशी की बात है कि इलेक्शंस 8 फरवरी को हो रहे हैं और हम बहुत खुश हैं, लेकिन हम साथ में सुप्रीम कोर्ट के जज से ये एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि वो अपनी मातहत अदलिया पे एतबार करके उनको आरोज बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मिशाल यूसुफजई, जो कि अचानक से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंची हैं और अब बाकायदा तौर पर ये फैसला आ चुका है कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगर खुशखबरी कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा ये मुतालबा कर रही थी, बार बार इलेक्शन के इनेकाद का कह रही थी, डिमांड कर रही थी। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अचानक से जब यहाँ दरवाजे खोले गए, लाइट्स ऑन की गई, तो ये एक अच्छी खबर समझी जा रही है। यहाँ पर जो वकलाए PTI के, उन्होंने भी कहा है कि हम इस फैसले को सराहते हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर आप अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सारे जजेस को भी पता है और आप भी यहाँ पे अच्छा काफ़ी अर्से से काम कर रहे हैं। आपको पता है कि जब सीनियर कौंसल्स नहीं होते तो जूनियर कौंसल्स आके बताते हैं कि सीनियर कौंसल या नहीं है या उनकी ये मजबूरी है, तो उनको फैसिलिटेट किया जाए। तो मैं तो सिर्फ ये कहने वाली थी कि आप जो हमारे कौंसल जब वो लाहौर में, तो आप उनको बुला ले रजिस्ट्री में, वो 5 मिनट के वक्फे से आ जाते हैं और वो आपको अपना मौक़िफ़ दे देते हैं। अच्छा, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आपको किसी ऑफिशियली आपको कहा गया पार्टी की तरफ से, आपके लीगल विंग की तरफ से कि आप यहाँ आए? अभी बड़ा इंटरेस्टिंग एक और सवाल मुझसे पूछा गया कि खान साहब को पता था आप यहाँ पे आई है? खान साहब को क्या पता था कि नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा है, मुझसे ये सवाल पूछा गया, आपको रिपीट कर रही हूँ। PTI ऑफिशियल को भी आप वो भी सिर्फ देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की लाइटें बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है। जो भी था, मैं यहाँ पे आई हूँ रूल ऑफ लॉ के लिए, मैं यहाँ पे आई हूँ सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और मैंने काला कोट पहन के एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ में आई थी चीफ जस्टिस साहब के पास। चीफ जस्टिस साहब, आप अपनी मातहत अदलिया पर एतमाद और एतबार कर दें, क्योंकि हमें इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी आपको लगा कि जो आपने रोस्टम पे खड़े हुए आपने बात करने की कोशिश की, आपको लगा कि ये गलत हुआ है? देखिए, रोस्टम पे बात करना कभी भी गलत नहीं होता। ये इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। यहाँ कोई भी अपना जो जिसके साथ जुल्म हो रहा है, जिस पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जब पूछा गया तो उस वक्त आप अदालत में नहीं थी। हाँ, नहीं थी ना। तो जब मैं पहुंची तो वो ऑर्डर लिखवा रहे थे, तो मैंने तो बताना था। वैसे तो नहीं था कि वो ऑर्डर लिखवाते और उसके बाद मैं बोलती। ये बार बार मैं बात कर रही हूँ। आखिरी बात मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या जो कुछ हुआ इस पे आपको समझ आई कि आपकी गलती थी?